میرے ایک دوست نے ایک بیوہ عورت کی عجیب کہانی سنائی جو کہیں سے آ کر ان کی گلی میں رہنے لگی۔ چلیں آپ بھی ان کی زبانی سنیں۔ ہماری گلی میں ایک ماڈرن بیوہ عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ ہم گلی والوں نے دیکھا کہ ایک عجیب قسم کا کردار ہماری گلی میں آ کر آباد ہو گیا۔ رہن سہن ہم سے بالکل الگ تھا۔ تو وہ اعلیٰ کوالٹی کے خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اور تیسری بات، جب بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے انتہا کی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکراتی تھی۔ دونوں بچے گھر میں نہیں رہتے تھے، وہ سے رات گئے تک ادھر ادھر بھاگتے رہتے۔ کھانا وغیرہ بھی گلی کے کسی گھر سے کھا لیتے تھے۔ سب گھر کی زندگی سے یہ الگ تھے۔ عورت کو روزانہ کچھ مرد ملنے آتے تھے، شکل سے عجیب دکھتے تھے، مختلف نمبر کی گاڑیوں پہ آتے تھے۔ ظاہر ہے اس جیسی صورتحال سے ایسے لوگ کوئی اچھا نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ عورت کے بارے میں ہمارا رویہ ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ یہ کہانی سن کر آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے کہ سب گھروں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کون ہماری گلی میں آ کر آباد ہو گیا ہے؟ جب بھی کھڑکی سے اسے دیکھتا تو وہ کوئی نہ کوئی ناول پڑھ رہی ہوتی تھی۔ یہ کام کرتے ہوئے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ سبزی والی دکان کے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ نے اس کے چہرے پر پانی کے چھنٹے مارے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا اور وہ گھر آ گئی۔ رات کے چوتھے دن وہ عورت فوت ہو گئی۔ یہ دیکھنے میں وہ کافی صحت مند دکھتی تھی۔ جو مرد اس کے گھر آتے جاتے تھے انہوں نے ہی کفن دفن کا انتظام کیا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے گھر آنے والا ایک مرد ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ عورت کو کینسر کی بیماری تھی، اس کی وجہ سے جسم پر بہت سے زخم بن چکے تھے۔ کینسر ایک خوفناک صورت میں داخل ہو چکا تھا، کوئی علاج نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس عورت کے جسم سے بدبو آتی تھی، اس وجہ سے وہ ہر وقت پرفیوم کا استعمال کرتی رہتی تھی کہ کوئی قریب آئے تو اس کو بدبو نہ آئے۔ زخموں کی وجہ سے باریک لباس پہنتی تھی، جسم کے ساتھ نہ لگیں اور تکلیف نہ ہو۔ اس کے گھر آنے والا دوسرا مرد اس کا وکیل تھا، تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی اپنی بھابھی کی طبیعت کے متعلق دیکھنے آتا تھا۔ اپنی سوچ اور مشاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے غلط انداز لگا کر اپنی طور پر ہی نتائج اخذ کر لیے۔ عورت کو جب دورہ ہوتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو گھر سے بھگا دیتی تھی اور خود اکیلی تڑپتی رہتی تھی۔ کہانی کا اخلاقی سبق، واقعہ تحریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پر تنقید یا نقص نکالنے کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں خواہ تنقید اور نقص کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا بوجھ اٹھانے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی اخلاقی، مورل، سبق آموز کہانیاں روزانہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے نیچے آپ کو لال رنگ کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں۔ اس طرح کی تمام نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔